خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے جو ہر سال لاکھوں نوجوان جو ہیں وہ اس کا خواب دیکھتے ہیں، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں پورا سال، اور ہر نوجوان کا یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو پاس کرے اور اپنے جو خواب ہے ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ لیکن ناظرین، ہر سال ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خامیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ کبھی جو ہے وہ ٹیسٹ سے قبل پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، کبھی انتظامات جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتے، طلبہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جو ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ آج ہم ان تمام تر سوالوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین ہارون احمد صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہے ہمارے شو میں، وہ معمول کے مطابق موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کیا جو ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا موجودہ نظام ہے وہ درست ہے، یعنی اس کا جو پیمانہ ہے بچوں سے ٹیسٹ لینے کا وہ ٹھیک طریقہ ہے یا اس کے اندر کوئی خامیاں ہیں؟ یہ ایم ڈی کیٹ جو ہے بیسیکلی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ ہے، اس کو کہتے ہیں ایم ڈی کیٹ۔ یہ سب سے پہلے خیبر میڈیکل کالج نے شروع کیا تھا کے پی کے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف صوبوں نے اس کو اپنایا، اور پہلے اس کی شفافیت تھی، لیکن پھر اب اس کی شفافیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور تقریباً ہزاروں لوگ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس میں اپیئر ہوتے ہیں، اور میڈیکل کی وہ ایک خواہش لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیں گے۔ اس کے لیے ان کو ایم ڈی کیٹ امتحان دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے کہ ہر سال ایم ڈی کیٹ کی پالیسی کیوں تبدیل کی جاتی ہے؟ کیا حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی یا حکمت عملی نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ پورے پاکستان میں ہمارے کوئی پرماننٹ اس کا کوئی وہ سسٹم نہیں ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال پالیسی بدلتی رہتی ہے، اور ہر سال جب بھی کوئی گورنمنٹ نئی آتی ہے تو وہ اپنی نئی پالیسی لے کے آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے سٹیبل نہ ہو سکا۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ ایک انتظامی فیلور ہے کہ ہم ایجوکیشن میں نہیں لا سکے، اور اس لیے آپ دیکھیں نا ایم ڈی کیٹ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کا جو بورڈ سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا۔ وہ جب ناکام ہو گیا تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ ایک نیا سسٹم لے آئے، اور وہ جب نیا سسٹم لائے تو وہ سسٹم بھی پرانے سے زیادہ خراب، اسی سسٹم کی طرح تھا، کیونکہ وہ سسٹم وہی جو پالیسی میکنگ لوگ ہیں، وہی پالیسی میکنگ لوگوں نے یہ ایم ڈی کیٹ امتحان بھی انٹروڈیوس کروایا، جس سے یہ اپنی افادیت کھو بیٹھا۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ اپنے بورڈ کے ایجوکیشن کو ٹھیک کرتے، کیونکہ ایک بد انتظامی کو روکنے کے لیے آپ ایک دوسرا اگر ادارہ بنائیں گے تو وہ پھر اور بد انتظامی میں وہ ملوث ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جو ہے پیپر آؤٹ ہوا، اور پھر جو ہے یہ پیپر جو ہے اس کا ریزلٹ کینسل کر دیا گیا، کچھ بچیاں عدالت بھی چلی گئی تھی۔ پیپر آؤٹ ہونے کی ذمہ داری کون لے گا؟ دیکھیں، پیپر آؤٹ اب پہلے تو یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے لیے صوبوں کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی آپس میں ایک دنگا مشتی جاری ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کی تمام رائٹس ہمارے پاس ہوں، اور پروونشل گورنمنٹ میں جو ہے وہ یونیورسٹیاں جو ہیں، میڈیکل یونیورسٹیاں، وہ اس کو کنڈکٹ کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمارا ڈومین ہے۔ تو اس ڈومین میں یہ اپنی آپس میں ان کی اس دنگا مشتی میں بچے سفر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایم ڈی کیٹ امتحان پھر وقت میں نہیں ہوتا، ڈیلے ہو جاتا ہے، پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، پیپر آؤٹ آف کویسچن آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ فیلور سسٹم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بورڈ کی افادیت کو ٹھیک کریں، کیونکہ بورڈ جو ہے وہ آپ کا جو پورا آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایک پیپر کی بجائے آپ کو ایک پورا جو سرکل ہے وہ آپ کو جانچتا ہے کہ آپ آیا اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، یہ بجائے اس کے کہ ایک پیپر ہو اور آپ 3-4 گھنٹے میں آپ کی اہلیت کو جانچ لیا جائے کہ آپ اس قابل ہیں
کہ آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اکثر ویسے ایم ڈی گیٹ کی جو مین ڈومین ہے وہ کس کے پاس ہونی چاہیے آپ کے نزدیک، یونیورسٹیز کے پاس یا حکومت کے پاس؟ یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو چاہیے یہ کہ یہ صوبوں کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن بھی جو ہے وہ ایک پروونشل میٹر ہے، تو صوبوں کے پاس ہو تو یہ اپنی اہمیت کو وہ کرے گا، اچھا مطلب اجاگر کرے گا۔ اس لیے یہ بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ اس پہ وہ کرتی ہے تو یہ میرا خیال ہے 18ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ پی ایم ڈی سی اور حکومتوں کے درمیان جو ہے وہ دوریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اختلافات کیوں سامنے ان کے آ رہے ہیں؟ یہ اختیارات کی جنگ ہے نا، اختیارات کی جنگ میں یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ اختیار ہمارے پاس ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے، پی ایم ڈی سی چاہتی ہے کہ یہ اختیار ہمارے پاس ہو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 18ویں ترمیم کے مطابق یہ ڈومین جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے۔ نہیں تو صوبائی حکومتیں پھر وفاق سے کیوں مطالبہ نہیں کرتی کہ ہزاروں بچے جو ہے وہ اس میں سفر ہو رہے ہیں؟ جب ڈومین جو ہے وہ صوبائی حکومت کا بنتا ہے تو صوبائی حکومت اپنے حقوق تو لے رہی ہے، مطلب بلوچستان کی ہو گئی، سندھ کی ہو گئی، خیبر پختونخوا کی ہو گئی، تو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی سخت موقف کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ نہیں، صوبوں میں چاہیے صوبائی گورنمنٹ جتنی بھی ہیں حکومتیں جو ہیں وہ اس کے لیے قانون سازی کریں، اور قانون سازی کے ذریعے جو ہے اس کو اپنے ڈومین میں لائیں، اور پھر میرا خیال اس کا رزلٹ اچھا بھی ہوگا۔ پہلے تو میں اس کے ساتھ یہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بورڈ کی افادیت کو ٹھیک کریں، بورڈ کی جو اہلیت ہے اس کو امپروو کریں، اس کو سسٹم کو مضبوط کریں۔ جب وہ سسٹم مضبوط ہوگا تو پھر آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں سے چھن کے نکلیں گے، اور پھر وہ آپ کے وہ ہر بندے کو اپنا حق ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ یہ امتحان جو ہے وہ میرٹ کو فروغ دے رہا ہے، یا جو نجی اکیڈمی بنی ہوئی ہیں ان کے کاروبار کے لیے جو ہے وہ زیادہ جو ہے تقویت ان کو مل رہی ہے؟ ہاں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جب اسٹوڈنٹ جیسے ہی امتحانوں سے ایف ایس سی کے امتحانوں سے فارغ ہوتے ہیں تو فوراً ہی اکیڈمیوں کا رخ کرتے ہیں، اور اکیڈمی بھی ہمارے یہاں پہ اتنی بن چکی ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، ہر جگہ پہ اکیڈمی ہے، اور لوگوں کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ آپ کو میں یہاں رکوں گا، اس کی وضاحت آپ بعد میں کیجیے گا کہ جو اکیڈمی بنتی ہے اس کا کرائٹیریا ہے یا نہیں بس جس کے پاس پیسہ ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس نے اکیڈمی کھول دی؟ نہیں، اکیڈمی بھی جو ہے یہ بھی ایک اللیگل رستہ ہے، یہ اکیڈمی نہیں ہونی چاہیے قانونی طور پہ، ٹھیک، کیونکہ اکیڈمیز جو ہیں وہ آپ کے بچوں کو مس ہینڈل کرتی ہیں، آپ کے بچوں کو مس گائیڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کو وہ کریں گے، اگر آپ اس کو کنٹرول کریں گے تو پھر اکیڈمیز جو ہے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی بچے کی، کیونکہ آپ نے بچے کی اہلیت ثابت کرنی ہے، یا بجائے اس کے کہ آپ نے اس کو رٹا سسٹم میں یا ایک خاص بکس وغیرہ کے دائرے میں رکھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا جو ہے بچے جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہے کہ ایک طرف تو بھاری بھرکم فیسیں لی جاتی ہیں، پھر جو میڈیکل ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ حکومت کیوں نہیں ان کے لیے کوئی ایسا راستہ بناتی کہ جو درمیانی راستہ ہو جس میں بچوں کے لیے آسانی ہو؟ یہ میں تو جو دیکھ رہا ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارے پاکستان کا وہ ایک انڈسٹریز میں کنورٹ ہو گیا ہے، یعنی کاروبار بن گیا ہے۔ آپ جائیں دیکھیں، آپ لاکھوں روپے کے حساب سے فیسیں لی جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک ڈاکٹر جو بنتا ہے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں تو وہ 1.5-2 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ آتا ہے۔ اچھا، تو وہ پھر جب فیلڈ میں آئے گا تو وہ اس میں وہ انسانیت کا جو مادہ ہوگا عنصر ہوگا وہ بھی کم ہوگا، اور کیونکہ پیسے کمانے والا سوچ زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ جب ایک چیز میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہ پھر آپ کا وہ مائنڈ جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ تربیت اس طرح کا بن جاتی ہے، اب تربیت اس کی کہ وہ بھی پھر مائنڈ سیٹ اپ جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو میڈیکل فیلڈ ہے وہ اب اتنا مضبوط نہیں ہے، محدود ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ یعنی جو طبی شعبہ ہے اس کو خدمت کہا جاتا ہے، اور یقیناً قرآن مجید میں ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو تعلیمی شعبہ ہے وہ کاروبار بن چکا ہے۔ ایم ڈی گیٹ کو جو ہے وہ ایک منظم سازش کے تحت جو وہ کاروبار بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آنے والے سالوں میں اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ شعبہ مزید متاثر نہیں ہوگی؟ یعنی اس میں صرف سرمایہ دار ہی آ سکیں گے، غریب لوگ جو ہیں وہ آگے آنے سے جو ہے وہ قاصر ہوں گے؟
حکومت کی پالیسی جو ہے اس کے لیے ایسی ہونی چاہیے تاکہ ہر بندے کو ایجوکیشن حاصل کرنا آسان ہو. ان کو چاہیے کہ یہ فیسیں کم کی جائیں بچوں کے لیے, ان کے لیے فیسلٹیز بڑھائی جائیں تاکہ بچوں میں وہ ایک جذبہ پیدا ہو, خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو. کیونکہ آپ دیکھیں پہلے جب ڈاکٹر جب بنتے تھے تو فیسیں بہت کم ہوتی تھی, اب تو گورنمنٹ کے ادارے بھی لاکھوں روپے میں فیسیں وصول کر رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کرے اور اس پالیسی کو ری آرگنائز کرے تاکہ یہ پالیسی جو ہے یہ ہر جو ہے غریب آدمی کی اپروچ میں بھی ہو. ڈاکٹر صاحب, اس سسٹم میں یا اس نظام میں جو بچے یا بچیاں فیل ہو جاتی ہیں ان کے لیے کوئی متبادل راستہ ہے اس نظام کے اندر, یا نہیں بس وہ اس قانون کے مطابق اس لسٹ سے باہر ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو اب جو سسٹم نیا آیا ہوا ہے اس میں کافی امپروومنٹ آئی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آئی ہوئی ہیں. اور اگر آپ MBBS کرنے سے یا BDS کرنے سے آپ رہ جاتے ہیں ڈینٹل ڈاکٹر بننے سے یا جنرل ڈاکٹر بننے سے, تو آپ کے لیے اور بھی راستے بڑے کھلے ہیں. آپ مختلف حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے, اس پہ مطلب اویئرنیس پیدا کرے لوگوں میں, پبلک میں, کہ آپ کے لیے کون کون سے راستے جو ہیں اور بھی متعین ہے جس میں آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں ایجوکیشن جو ہے آپ میڈیکل. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے ہم یہاں اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ MDCAT ٹیسٹ کے حوالے سے ہے, جو اگلے مہینے میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں بچے بچیاں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لیکن حکومتی جو کارکردگی ہے, حکومتی جو نظام ہے, ہر سال اس پر جو ہے وہ کڑی تنقید کی جاتی ہے والدین کی جانب سے, بچوں کی جانب سے. آج وہ تمام تر سوالوں کے جواب ہم جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے MDCAT ٹیسٹ کے حوالے سے, جو کہ بچوں کے لیے ذہنی طور پر مشکلات لے کر آتا ہے ہر سال, اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے سے باہر ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ٹائم سے پہلے جو ہے وہ پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, اور عموماً یہ چیزیں ہم نے جو ہے نوٹ کی ہیں کہ پیپر پہلے آؤٹ ہو جاتا ہے, پھر پیپر کینسل ہو جاتا ہے. سینٹرز ایسے جگہوں پہ بنائے جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں, تو والدین بھی یہی گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ اگر نجی کالج کے اندر یا نجی یونیورسٹیوں کے اندر داخلہ لیا جاتا ہے اور ایک ڈاکٹر وہ ہے, کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. سرکاری یونیورسٹیوں کا جو فیس سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ بھی لاکھوں روپے میں ان کی فیسیں ابھی پہنچ چکی ہیں. تو اب ایجوکیشن جو ہے میڈیکل وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. اب غریب آدمی جو ہے وہ میڈیکل میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب, یہ کس نے مشکل کی ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں؟ یہ ہم سب, ہماری حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں, ہم بھی ہیں, اس کے رسپانسبلٹی ہماری بھی بنتی ہے, اور پھر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی رسپانسبلٹی بنتی ہے جو کہ کنٹرولنگ ادارہ ہے. اس کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کو جو ہے میڈیکل ایجوکیشن کو کنٹرول کرے, اور جب یہ کنٹرول کرے گا تو پھر ہر جو بچہ ہے اس کی اپروچ ہوگی ایجوکیشن کے لیے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سرکاری یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے جو نجی یونیورسٹی ہیں کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ ان کو حکومت اپنی تحویل میں لے اور ان یونیورسٹیز کو جو ہے وہ اسٹیبل کر کے وہاں پر بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیٹیں دی جا سکیں؟ یہ آپ کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر ان کو وہ کرتی ہے, لیتی ہے, کیونکہ میڈیکل ایجوکیشن جو ہے یہ بڑی مشکل ایجوکیشن ہے, اس میں اخراجات بھی بہت آتے ہیں, اور یہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج والے کروڑوں روپے لیتے ہیں, فیسیں لیتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن مہنگی ہے. یہ ایجوکیشن مہنگی ہے, یہ گورنمنٹ ہی افورڈ کر سکتی ہے. تو اگر یہ گورنمنٹ کا چیک رہے ان پہ, ابھی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ, مطلب پہلے اب یہ پالیسی جو ایڈمیشن جتنے بھی ہیں یہ سینٹرلائز ہو گئے ہیں. پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل جو ہے وہ اس کو سارا آرگنائز کرتی ہے اور وہی میرٹ بناتی ہے, اور انہی کے میرٹ کے مطابق بچے جو ہیں کالجوں میں جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب کیا امتحان کا آن لائن یا سینٹرلائز سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے مزید اگر حکومت چاہے اور بچوں کی مشکلات کو کم کر سکے؟ یہ تو کمپیوٹرائز سسٹم تو اچھا سسٹم ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ پاکستان میں لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ آن لائن جو ہے سسٹم کو اڈاپٹ کر سکیں، کیونکہ ابھی ہمارے اس پہ بڑا کام ہونا باقی ہے۔ جب تک آپ پوری جو ہماری نیشن جو ہے، پوری قوم میں اس میں عبور نہ حاصل کر لے تو اس وقت تک آپ اس سے افادیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے سال میں نے خود ایم ڈی گیٹ کور کیا تھا فیلڈ میں، وہاں پر میں نے بہت سارے والدین سے جو ہے وہ بات چیت کی۔ والدین یہ کہتے تھے کہ پوری سال کی محنت کا فیصلہ ایک دن میں کرنا یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیا والدین کا یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے؟ یہ نہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ والدین جو ہیں ظاہر ان کی آبزرویشن، ان کے بچے ہیں، وہ اس فیلڈ میں انوالو ہوتے ہیں، وہ زیادہ ریئلائز کرتے ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بورڈ سسٹم جو ہے وہ بڑا اچھا سسٹم ہے، اور اگر بورڈ سسٹم کو یہ آرگنائز کریں اور اس کو ہی ایک اچھے طریقے سے بنائیں تو میرا خیال ہے ایم ڈی کیٹ امتحان دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، لوگوں کا پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا، اور نئی کرپشن بھی نہیں نکلے گی۔ اس کو ہر چیزوں کو روکنے کے لیے آپ جو سسٹم ہے، آپ سسٹم کو امپروو کریں۔ اب سسٹم کو امپروو کرنے کی بجائے اس کے مقابلے میں ایک اور سسٹم کھڑا کر دیتے ہیں جو کہ پھر وہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے ہیں، تو ایک دوسرے سے پھر وہ آگے نکلنے کی، کرپشن میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم انٹر کی بات کریں، میٹرک کی، یا اس طرح آگے جو نظام ہے تعلیمی، اس میں تو بڑا اچھا شفاف نظام ہے۔ بچے ایگزام دیتے ہیں، 2 ڈھائی 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں پھر ان کا رزلٹ تیار ہوتا ہے، اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے، اور بڑے شفاف طریقے سے اس میں بھی اگر کسی والدین کو جو ہے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ بورڈ سے رجوع کرتے ہیں، ان کے خدشات کو دور کیا جاتا ہے۔ تو کیا ایسا نظام ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے جو والدین کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں رزلٹ بھی آ گیا، پورے سال کی محنت بھی ضائع ہو گئی، اور بچے اور بچوں سمیت ان کے والدین کو بھی خدشات ہوتے ہیں؟ تو ایسا ایک نظام ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ انٹری ٹیسٹ ہے نا، یہ تو اس کو ایگزام تو آپ نہیں کہہ سکتے، انٹری ٹیسٹ ہے۔ انٹری ٹیسٹ اس طرح ہی ہوتے ہیں، وہ شارٹ کٹ میں ہوتے ہیں تو مختصر ہوتے ہیں، اور اس کا دورانیہ بھی مختصر ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایف ایس سی کی یا ایف اے کی یا بی ایس سی بی اے وغیرہ جو ایگزام ہے، وہ تو ایک سسٹم سے کورس سے نکل کے آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ایم ڈی کیٹ کے لیے کوئی کورس بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایک جرنل نالج کا وہ پیپر ہوتا ہے، اور جو ایک ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ سسٹم جو ہے، جو توقعات تھی لوگوں کی، وہ توقعات اس سے حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ جب یہ انٹری ٹیسٹ آیا ہوا تھا تو شروع میں لوگوں کی بڑی توقعات تھی، لیکن وہ اب توقعات لوگوں کی ایسے ایسا کم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بھی اب کرپشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیا کہیں گے کہ جو حکومت ہے وہ اس کی بہتری کے لیے، اس کی پالیسی کے لیے کوئی مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے، یا جو خدشات سامنے آتے ہیں، جو اس کی شفافیت کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو حکومت اس حوالے سے کوئی ماضی میں انکوائری کروا چکی ہے، یا کوئی ایسا موجودہ سسٹم کے اندر کوئی ایسا نظام لایا کہ اس کو سخت سے سخت مانیٹر کیا جائے اور خدشات کو ختم کیا جا سکے؟ جیسا ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ سسٹم بھی چل رہا ہے، اسی طرح یہ چلے گا جیسے یہ ابھی سسٹم ہے۔ اس میں کرپشن بھی ہوگی، اس میں مسٹیک بھی ہوں گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس امتحان کی بجائے اگر یہ بورڈ کے امتحانات کی طرف توجہ زیادہ دیں تو وہ زیادہ اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں، اور بچے اچھے طریقے سے وہ جو ہے اپنی اہلیت جو ہے شو کر سکتے ہیں۔ تو ایم ڈی کیٹ جو انہوں نے یہ انٹری ٹیسٹ شروع کیا ہوا ہے، اس کا وہ رزلٹ نہیں ملا، وہ پھل نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کون سا نظام تھا ایم ڈی کیٹ سے پہلے؟ اس سے پہلے تو میرٹ بنتا تھا، بورڈ کے امتحانات ہوتے تھے، اور بورڈ کے امتحانات سے لوگ جو تھے وہ پاس ہو کے آتے تھے، اور اسی بورڈ جو تھا وہی میرٹ بناتا تھا، اور اسی میرٹ کے مطابق بچوں کو دونوں کو موازنہ کریں، بہتر کون سا تھا؟ بہتر وہ سسٹم بہتر تھا، کیونکہ اس وقت کے ڈاکٹر جو تھے وہ زیادہ اہلیت کے حامل تھے بنسبت اب کے دور کے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام اگر دوبارہ نافذ کر دیا جائے تو وہ بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا؟
ہاں اگر شفافیت ہو اور اس کو نئے ٹیکنالوجی پہ لے کے آیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ بورڈ کی یہ ٹیکنالوجی چینج کرے, یہ پرانا سسٹم جو ہے اس کو ریفائن کرے نا, تو اب تو بڑے نئے نئے ایجوکیشن کے نئے نئے ٹیکنالوجیز آئی ہوئی ہیں, تو اگر اس ٹیکنالوجیز کے مطابق یہ اس کو وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ جو ہے امتحان یہ اچھی پوزیشن میں آ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں, ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں؟ دنیا سے ہم اتنا پیچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی اپنی نیشن جیسی ہمارا جو ملک ہے اس کے مطابق ہم ٹھیک جا رہے ہیں. دنیا میں ہمارے ڈاکٹر جو ہیں بڑے قابل ڈاکٹر ہیں, ان کی بڑی اہلیت ہے, ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے پاکستان کے ڈاکٹروں کو, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے اپنا اگر سسٹم اور بھی اچھا ہو جائے تو ہمارے جو لوگ ہیں اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ماہرین تعلیم ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ کا سسٹم ہے یہ رٹائزم کو جو ہے وہ فروغ دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک ڈاکٹر, بحیثیت ایک استاد, کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ ہاں بالکل یہ بات ٹھیک ہے, یہ رٹا سسٹم ہی بنتا ہے اس سے, کیونکہ اب تو ایم ڈی کیٹ کی بکس ملتی ہیں مارکیٹس میں, لوگ خریدتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق امتحان دیتے ہیں, اور اگر وہ اس میں بڑے کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ رہ بھی جاتے ہیں. جو رہ جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے تو ہمارے یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں تھا, اب ہماری نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہیں ہیلتھ میں, اور وہ یہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں, خیبر میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ بھی کروا رہی ہے, پاکستان میں دوسرے ادارے بھی کروا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اب فیلڈ بڑا واسٹ ہو چکا ہے, کافی لوگوں کو تربیت کے مواقع ملتے ہیں. سر ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے پاکستان کا وہ دنیا سے کافی پیچھے ہے. تعلیمی میدان میں ہم دیکھیں تو کوشش تو بہت کی جاتی ہے, دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں, اصلاحات بھی نافذ کی جاتی ہے, ایمرجنسی بھی لگائی جاتی ہے, لیکن وہ نتائج جو ہیں ہم نہ تو تعلیمی میدان میں حاصل کر سکے ہیں نہ صحت کے شعبے میں. کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے دنیا سے اس وقت بہت پیچھے چل رہے ہیں ان دونوں چیزوں کے اندر؟ اصل میں ہمارے پاس کوئی ایک پرماننٹ پالیسی نہیں ہے. ایسے ہونا چاہیے کوئی پرماننٹ بورڈ ہونا چاہیے کہ جو کہ تاکہ یہ ایجوکیشن سسٹم کو چانچے دیکھے اور اس سسٹم کو امپروو کرے. آپ دیکھیں نا, نیا سسٹم لانا جو ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ایک چلتے ہوئے سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں, وہ آسان بھی ہوتا ہے, اور اس میں اس کو امپروو کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اہم سوال ہے آپ سے کہ ایم ڈی کیٹ کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کے ڈاکٹرز کا انتخاب کیا جا رہا ہے یا ان کی آزمائش کو جو ہے وہ برداشت کیا جا رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جب ایم ڈی کیٹ امتحان ہوتا ہے تو بچے وہ اسی میں سے ڈاکٹر نکلتے ہیں, اسی میں سے ڈاکٹر بنتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو ان کو اپنی اس محنت کا پھل ملتا ہے. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایم ڈی کیٹ کے تحت ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں وہ بہتر بنتے ہیں کیونکہ سسٹم یہی ہے نا, آپ کے پاس اور سسٹم ہے نہیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم ڈی کیٹ کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ کو کس طرح میڈیکل کالج بھیج سکتے ہیں؟ ابھی اسی سسٹم کے تھرو بھیجیں گے, یہی سسٹم ہے اور یہی ڈاکٹر بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس سینٹرز کے باہر کے حالات آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ بالکل دیکھیں حالات, وہاں پہ کسی قسم کا کوئی بد انتظامی ہوتی ہے, کوئی انتظامات نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنے سسٹم کو امپروو کریں, اپنا ایک ایسا سسٹم لائیں. جیسے اب کا بورڈ والا سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا سسٹم ہے, اس کو آرگنائز کریں, کیونکہ وہ بورڈ کا جو سسٹم ہے وہ ان کے ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ایک ڈسپلن کے تحت بنی ہوتی ہے. بورڈ کے پیپر ڈسپلن سے بنتے ہیں, ان کی چیکنگ ہوتی ہے, ان کے ایگزام ہوتے ہیں. اگر یہ بورڈ کے سسٹم کو امپروو کریں اور اس کو نئی ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ اسی اپنے سسٹم کے بورڈ سسٹم سے ایک اسٹوڈنٹ کو وہ پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ کتنی اہلیت رکھتا ہے. سب آخری سوال آپ سے, ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹائم سے پہلے پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے, بچے جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں, والدین سوالات کرتے ہیں, ہر سال یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. پیپر انتہائی جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے حصار میں لائے جاتے ہیں, سخت سیکیورٹی کے حصار میں بنا کر ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں اس پیپر تک رسائی حاصل نہ کرے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پیپر ٹائم سے پہلے آؤٹ ہوتا ہے اور ایک مافیا ہے پورا. گزشتہ سال بھی اس قسم کی کچھ صورتحال پیدا ہوئی تھی, انکوائری کا دعویٰ کیا گیا, ایف آئی اے کو کیسز بھجوائے گئے,
نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو نہیں چاہیے کہ کچھ ایسے عناصر کو جو ہے وہ عبرت کا نشانہ بنائے تاکہ بچوں کا مستقبل جو ہے ان کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو اور پرچہ جو ہے وہ آؤٹ نہ ہو؟ نہیں، یہ سسٹم جو ہے اس طریقے سے بنانا چاہیے کہ تاکہ کوئی کسی قسم کا لوپ ہول نہ ہو بیچ میں. جب لوپ ہول ہوں گے تو پھر یہ اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی اور اس قسم کی، اور کچھ تو لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اپنا یہ سسٹم کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سسٹم بدلنا پڑے گا. آپ کو اس سسٹم کو بدل کے اپنے بورڈ کا جو آپ کا ایگزام ہے اس کو اور اس سسٹم کے درمیان میں کوئی ایک نیا وہ لانا پڑے گا آپ کو، جس سے آپ اپنے بچوں کی اہلیت کو جان سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ہے اپنے تجزیے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کہاں پہ کمزوریاں ہیں، کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ پورے سال کی محنت ہے، جدوجہد ہے، خوابوں کا ایک مستقبل ہے جس کو حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے بچے دن رات محنت کرتے ہیں. اگر امتحان میں شفافیت نہیں ہوتی، اگر نظام کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، پیپر ٹائم سے پہلے آؤٹ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جاتا ہے ان کے مستقبل کے ساتھ، تو پھر سوال اٹھیں گے، والدین بھی سوال کریں گے، بچے بھی سوال کریں گے اور سوال ہوتے رہیں گے. عامر شہزاد اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.